السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ایک شکایت فرمائی ہے اور ایک کمزوری کا بیان ہے اور اس کی اصلاح کی دعوت ہے. کمزوری ہے آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا. آخرت کے مقابلے میں یعنی اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے اس عمل کا، اس کام کا، دنیا کے نفع کو مقدم رکھنا. جب اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کمزوری کی حیثیت سے بیان فرمایا تب اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ چیز صحیح نہیں. جس کو اللہ کمزوری کی حیثیت سے بیان فرمائیں گے وہ چیز صحیح نہیں ہوگی، قابل اصلاح ہوگی. پھر عقلی استدلال بھی فرمایا کہ عقل کا تقاضا ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس کے لیے فرمایا کہ دنیا پر غور کرو اور آخرت پر غور کرو تو آپ کو آخرت میں دو باتیں ملیں گی. والآخرت خیر وابقی. آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. خیر کہتے ہیں بہتر کو. بہتر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اس کے مقابلے میں کمتر ہے. دنیا کمتر ہے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مقدار اور معیار، کوالٹی اور کوانٹیٹی، دونوں اعتبارات سے دنیا میں کمی پائی جاتی ہے. انسان کی عمر بہت تھوڑی ہے. عمر کے بہت تھوڑے حصے میں یہ انجوائے کر پاتا ہے. جتنی بھی ہے اس کا بڑا حصہ اس کا ادھر ادھر نکل جاتا ہے. ضرورتوں میں نکل گیا، حالات میں نکل گیا، سونے میں نکل گیا، کھانے پینے میں نکل گیا، استنجا میں نکل گیا، بچپن میں نکل گیا، بڑھاپے میں بیماری میں نکل گیا. عمر کے اندر بھی تو بے شمار حصے پڑے ہوئے ہیں. ایک مسئلہ اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ عمر اس کے پاس تھوڑی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں، لیکن ہر آدمی جس پر کنٹرول کر پاتا ہے، جو اس کے قابو میں آ سکتی ہے، وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے. پوری دنیا پہ تو آدمی قبضہ نہیں کر سکتا، پوری دنیا سے آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تھوڑی سی لے سکتا ہے اس میں سے. پھر جو بھی اس میں راحت حاصل کی جاتی ہے اس میں مصیبت ہے، تکلیف سے خالی نہیں ہو. یہاں جو راحت حاصل کی جاتی ہے وہ تکلیف سے خالی نہیں. آپ کھانا کھائیں، کھانے میں مزہ ہے لیکن کتنی تکلیفیں لگی ہوئی ہیں. شادی آدمی کرتا ہے، شادی میں مزہ ہے لیکن کتنے مسائل اس کے ساتھ اور ہیڈکس لگے ہوئے ہیں. کوئی لذت اور لطف دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں آدمی کو کافی مشقتوں کا سامنا نہ ہو. یعنی یہاں کی راحت میں بھی تکلیف چھپی ہوئی ہے. کوئی سی بھی آپ راحت کو لے لیں اس میں تکلیف ہے.
اور دوسری صفت اس کی ابقا ہے، باقی رہنے والی. آخرت کے بارے میں فرمایا کہ وہ باقی رہنے والی ہے. اچھا، خیر کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ وہاں آدمی کی عمر لامحدود ہے، کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. آدمی 1000 سال، 1,00,000 سال، 1,000,000 سال، 1 بلین سال، کوئی حساب میں نہیں ہے وہاں پہ. 1 بلین وہاں پہ ایسی ہے جیسے 1 یا 2، جیسے 1 سال یا 2 سال، جیسے 1 بلین سال بھی وہاں پہ ایسے ہی آدمی کے لیے. اور دوسرے یہ کہ جو نعمتیں دی جائیں گی وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. جس کے لیے جنت طے ہو گئی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو جنت دی جائے گی تو جنت چھوٹی سی بھی بہت بڑی ہوتی ہے. اس دنیا سے 10 گنا بڑی اس کے اکیلے کے کنٹرول میں ہوگی. یہ نہیں کہ ایک مکان ہے، ایک تھوڑا سا پلاٹ ہے، 1 لاٹ کا 2 لاٹ کا بڑا مکان اس نے لے لیا ہے، 500 گز ہے، 1000 گز ہے، اچھا کھلا کشادہ مکان بنا. ایسا نہیں ہے. اس دنیا سے 10 گنا بڑی اس کے اکیلے کے کنٹرول میں. پھر اس میں ریورس ہیں، اب جیسے یہاں پہ بے حساب ریورس ہیں، بے حساب لیکس ہیں اور جنا والا سمندر ہیں، وہاں پہ بھی ہیں. اور یہاں پہ تو یہ ہے کہ ریور ہے تو ریور ہے بس، نہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہے. اس کا نظام الگ ہے، اس کی چیزیں الگ ہیں. باغ ہیں تو یہ نہیں جنگلی باغ ہیں خالی، اس کے لیے لگے ہوئے ہیں جس میں نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ پودے، نہ اس کے اندر خوشبو ہے، نہ اس میں کوئی لذت ہے. وہ ہے بس گرینری ہے، بس آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے. کام و دہن کچھ بھی نہیں ہے اس میں، زبان کا کام نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے بہت تھوڑا سا ہے، وہاں ویسا تو نہیں ہے. تو وہ وہاں کی کوانٹٹی جو ہے وہ چیزوں کے اعتبار سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ خود آدمی کی عمر کے اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ ہے. اور آدمی کی عقل یہ کہتی ہے کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے اگر ایک چیز کم ہو دوسری چیز زیادہ ہو تو زیادہ قابل ترجیح ہوگی. دوسری چیز کوالٹی ہے، اس کا بہتر ہونا. جو وہاں پہ راحت ہے وہ راحت ہی راحت ہے، اس میں تکلیف نہیں ہے کچھ. جیسے یہاں کے کھانے میں آپ کو پہلے کمانا ہے، پھر خرید کے لانا ہے، پھر بنانا ہے. اس میں سے ہر ایک میں کئی مراحل ہیں. پھر کھانا ہے، اور پھر کھانے کے بعد بھی کچھ مراحل اس کے ضمن میں سائیڈ افیکٹ میں آئی جاتے ہیں. استنجا کے تقاضے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. وہاں پر یہ ہے جتنا چاہے کھاتے جاؤ، اور اس کھانے کے لیے کرنا کچھ کمانا نہیں پڑے گا. اس کھانے کے لیے کمانے کے بعد بنانا نہیں پڑے گا، نہ کمانا پڑے گا نہ بنانا پڑے گا. بنی بنائی چیز، چاہے مطبوخ کھانا چاہے چاہے غیر مطبوخ، یعنی پکی بھی کھانا چاہے بندہ یا درختوں پہ لگی بھی کھانا چاہے، دونوں میں یہی بات ہے وہاں پہ کہ دونوں میں بنانا نہیں پڑتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی پرندے کے کھانے کو آدمی کی طبیعت چاہے گی تو جس کے پرندے کے بارے میں اس کی خواہش ہوگی وہ جس طرح سے کھانے کو اس کو طبیعت چاہے گی اس کیفیت میں اس کے سامنے آ جائے گا. بھنا ہوا کھانا چاہتا ہے تو بھنا ہوا، پکا ہوا کھانا چاہتا ہے تو پکا ہوا. عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. لینے جانا نہیں پڑے گا بازار کو. چیزیں جو ہیں وہاں پر موبائل ہیں. انسان کو موو نہیں کرنا پڑے گا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جنت کی. کیا کوالٹی ہے صاحب. حتیٰ کہ فریج میں سے اٹھا کے لانے کی نوبت بھی نہیں ہے، باکٹ میں سے اٹھا کے لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو پھل سے درخت سے توڑنے کی بھی ضرورت نہیں کہ بھئی بہت اونچے اونچے درخت ہیں، جنت کے درخت ہیں، ظاہر ہے کہ اونچے گھنے ہوں گے، وہ وہاں سے توڑنے کا ایک نظام ہے. نہیں، قطوف و حدانیہ، اس کے توڑنے کا جو نظام ہوگا وہ بالکل آپ کے منہ کے پاس ہوگا. چاہے کتنی اونچی ٹہنی ہے، آپ کی طبیعت چاہ رہی تو وہ جھک کے آپ کے پاس آئے گی، آپ کو جھکانا بھی نہیں پڑے گا، آپ کے سامنے آ جائے گی. اور ایک ایک پھل میں 50 مزے. وَأُتُوا بِهَا متشابہہ، متشابہ قسم کے پھل ان کو دیے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ ابھی تو ہم نے کھایا تھا. فرشتے کہیں گے کھا کے تو دیکھو، کہیں گے یہ تو نہیں کھایا تھا، کہیں گے یہ تو ہم کہہ رہے تھے. ایک پھل میں 50 مزے. 50 پھل کھانا 50 مزوں کے، اس میں بھی ایک مزہ ہے، لیکن ایک پھل کے 50 مزے یہ ایک دوسرا مزہ ہے جو یہاں نہیں مل سکتا. اور پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا وہاں پہ بنایا گیا ہے، کوئی نہیں جانتا.
کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا بنائی ہوئی ہے، کوئی نہیں جانتا. کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہیں آ سکتا، کوئی اتنی پلاننگ نہیں کر سکتا. حالانکہ خیال کی پرواز سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے. خیال کی پرواز جو ہے وہ روشنی کی پرواز سے بھی زیادہ ہے، ہوا کی پرواز سے بھی زیادہ ہے، سب چیزوں سے زیادہ ہے خیال کی پرواز. خیال کی پرواز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں. ایک سیکنڈ میں آپ آسمان پہ جا کے آ جائیے، سیکنڈ کے 50ویں حصے میں جا کے آ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جا کے آ سکتے ہیں. ایک جگہ پر آپ ہیں اور پوری دنیا گھوم کے آ جاتے ہیں آپ سیکنڈوں کے اندر. خیال کی پرواز بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس خیال کے اندر یہ بات نہیں آ سکتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کے لیے وہاں پہ اللہ نے نعمتیں بنائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین آ جانا ایمان ہے. ایمان کی شرط ہے آپ کی بتائی ہوئی بات پر یقین کرنا، نہ دیکھی ہوئی چیزوں پر. دیکھی ہوئی چیز پر یقین کرنے کا نام ایمان نہیں ہوتا. ہاں بھائی آج صبح ہم ایمان لے آئے کہ سورج نکلا، کوئی بولتا کیا؟ آج سورج اگر نکلا ہے تو کوئی ایمان لاتا کیا اس پہ؟ یہ ایمان لانا بولتے اس کو. ہاں بھائی صبح ہم نے دیکھا، میں ایمان لایا کہ صبح بارش ہو رہی تھی، یہ کیا بات ہے؟ میں ایمان لایا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. شوگر میٹھی ہوتی ہے، لیمو کھٹا ہوتا ہے، میں ایمان لایا کہ لیمو کھٹا ہوتا ہے. یہ ایمانیات ہے. یہ جو چیز آدمی کی عقل میں آ جائے ایمان کا تعلق اس سے بھی نہیں، جو آدمی کے حس میں آ جائے محسوس کرے ایمان کا تعلق اس سے بھی نہیں. ایمان لانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کی عقل سے اوپر ہے. نہ جنت کسی نے دیکھی، نہ جہنم کسی نے دیکھی، نہ حشر کسی کو معلوم ہے، نہ نشر کسی کو معلوم ہے، نہ پلسرات کسی کو معلوم ہے، نہ مرنے کے بعد اٹھنا کسی کو معلوم ہے. کس کو معلوم ہے؟ کسی نے دیکھا؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ عقل کہاں اس کا ادراک کرتی ہے؟ صرف نبی کی خبر پر یقین کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایمان لاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے عظیم رسول ہیں، آپ صادق المصدوق ہیں، آپ امین ہیں. ہم ایمان لے آئے. یہ سب باتیں حدیثوں میں ہیں تو وہ ہوگی بات. یہ کوئی خوش گپیاں نہیں ہیں، خوش فہمیاں نہیں ہیں، خوش کر لینے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ حقائق ہیں. ایسے ہی ہوگا، ماننے والا بھی دیکھے گا، نہیں ماننے والا بھی دیکھے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. مر جاتے تو خود ہی پتہ چل جائے گا. والآخرت خیر، فرمایا کہ آخرت بہتر ہے، وابقا، اور آخرت باقی رہنے والی ہے. بہتر ہونے میں اس کی کوالٹی کو بتایا گیا، اور باقی رہنے والی میں اس کی کوانٹٹی کو بتایا گیا. کبھی ختم نہیں ہوگی. نہ جنت ختم، نہ جنتی ختم، نہ جنت کے اندر کی نعمتیں ختم. یا اہل الجنت تشبون ولا تحرمون، اے جنتیوں تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. تصحون ولا تمرضون، تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. کبھی بیماری کیا ہے وہاں؟ کوئی ہسپتال نہیں ہے جنت میں. آپ بولیں گے صاحب یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کوئی ہسپتال ہی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نرسنگ ہوم ہی نہیں ہے. اب وہاں پہ بھی ڈیلیوریاں ہوا کریں گی. حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد اس کو مل جائے گی، لیکن بغیر مشقت و مصیبت کی مل جائے گی. وہ سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ پیپسی نہیں ملے گی، کوکا کولا نہیں ملے گا، اسپرائٹ نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا. یہ سب چیزیں ملیں گی، لیکن سوڈے کے طور پہ نہیں ملیں گی کہ سوڈا چاہیے آپ کو کھانا ہضم کرنے کے لیے. سوڈا نہیں چاہیے وہاں پہ. حضور نے فرمایا کہ ایک مشک کی خوشبو والی ڈکار آئے گی اور ختم. نہ پیشاب کا نظام، نہ باتھ روم کا پورا سسٹم یہاں سے ہوتا، کچھ نہیں. بولو براز نہیں ہے وہاں پہ. جنت میں بولو براز نہیں ہے. اگر انسانوں کے بس میں ہوتا تو دنیا میں کبھی بھی بولو براز کا سسٹم نہ رکھتے. امریکہ والے تو کم از کم اس کو برخاستی کر دیتے کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہم یہ نظام کر سکتے ہیں. کون جائے باتھ روم میں؟ فلشنگ کرو، اس کے باوجود بھی بدبو آتی رہتی ہے. کسی کو بھی گوارا نہیں ہے پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، اگر آدمی کے بس میں یہ چیز ہوتی. صرف جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں بولو براز نہیں. اور خواتین کے جتنے گندگی کے نظام ہے وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے.
اسی وجہ سے ازواج مطہرہ کا لفظ آتا ہے. آپ کو جو بیویاں وہاں ملیں گی ان کے ساتھ کوئی بیڈ اسمیل لگی ہوئی نہیں ہوگی کسی بھی نوعیت میں, اور پاک صاف, وہ چکر ہی نہیں. اللہ پاک نے وہاں کی نعمتوں میں یہ بات بنائی ہے میرے بزرگوں. تو اس لیے فرمایا کہ والآخرۃ خیر, آخرت ایک تو بہتر ہے, دوسرے والآخرۃ ابقا, دوسرے آخرت باقی رہنے والی ہے. اور دنیا بہتر نہیں ہے اور باقی رہنے والی نہیں ہے, مقدار کم ہے اور جو کچھ بھی ہے اس کے اندر کوالٹی نہیں ہے, بہت اس کے اندر نقص ہے, بڑا کمزوری اس کے اندر پائی جاتی ہے بہت کچھ اس میں, لیکن آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. آدمی اپنے طور پر جو آدمی آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ اسی کو سب کچھ سمجھ کے مزے اڑا رہا ہے. آخر تو کچھ تو ہے جس کے مزے وہ اڑا رہا ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے. لیکن حق تعالیٰ جو دینا چاہتے ہیں ان کے خزانے میں جو ہے اس کو جو بندہ لینا چاہے اس کے مقابلے میں یہ بالکل گاربیج ہے, کچرا ہے. الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا, دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے. الدنیا جیفا و طالبها کلاب, دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے. کتنا بڑا جملہ ہے. کیونکہ طلب کوئی چاہنا, محبت کرنا اس کے ساتھ میں کوئی سینس نہیں بنتا, کیونکہ آدمی کی بے عقلی کی دلیل ہے. جب اس کو یہاں سے تھوڑے دن میں چلے جانا ہے تو کیوں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے بھائی. اس لیے فرمایا بل تؤثرون, یہ آیت وہ ہے جس کو عام طور پر جمعے میں پڑھا جاتا ہے ہمیشہ. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر, جبکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اس کے مقابلے میں دنیا زیادہ بہتر بھی نہیں ہے, دنیا باقی رہنے والی بھی نہیں ہے. تو ترجیح جو ہے وہ آخرت کو ہونی چاہیے. اب آخرت کو ترجیح کا کیا مطلب ہے کہ آدمی ہر عمل کے اندر مالی لین سے ہو یا جانی لین سے, کمائی کے لین سے ہو یا خرچ کے لین سے, مداخل اور مخارج دونوں پر دھیان رکھے. حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں مخارج کے ذریعے سے مداخل کا پتہ چلا لیتا ہوں آدمی کی مالیات میں. پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آدمی کے خرچ کرنے سے مجھے آدمی کی آمد کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس آیا کہاں سے. اگر غفلت کے ساتھ آیا تو غفلت میں خرچ ہوتا ہے, معصیت کے ساتھ آیا تو معصیت میں خرچ ہوتا ہے, اللہ کے غیر کو راضی کرنے کے ساتھ آیا ہے تو اللہ کے غیر کی رضا میں خوش ہوتا ہے, یہ خرچ ہو جاتا ہے. مخارج سے مداخل کا پتہ چلاتا ہوں. ان کی خانقاہ تھی, خانقاہوں میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے اور ان کی اصلاح و تربیت کا نظام ان کے ساتھ میں جاری رہتا تھا. اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ میں مخارج دیکھتا ہوں لوگوں کے کہ خرچ کہاں کر رہے ہیں, اسے پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کمایا کیسا ہے. تو کمانے کے اندر بھی اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا اور خرچ میں بھی, خوشی میں بھی اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا اور غم میں بھی. اور جو عبادتیں اللہ نے فرمائی ہیں مقرر ان عبادتوں پر پابندی سے جم جانا, نمازوں کی پابندی, حلال حرام کا امتیاز, صحیح اور غلط کا امتیاز, کھانے میں حلال کا اہتمام کہ پیٹ میں حلال غذا جائے حرام نہ جائے, کیونکہ جس پیٹ میں حرام غذا جائے گی جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے. فالنار اولا بی من غوذی بالحرام, جس کو غذا دی گئی حرام سے تو جہنم ہی اس کا حق رکھتی ہے, جنت اس کو قبول ہی نہیں کرے گی. اب ہم معمولی چیزوں کے اندر لوگوں کی رعایت میں یا اپنی رعایت میں لوگوں میں نکو نہیں بننے کے لیے, برا نہیں مول لینے کے لیے آدمی حلال حرام کی تمیز نہیں کرے. وہی کھا لو یاد دیکھا جائے گا. مسلمان ہی تو ہے, بولی تو رہا ہے, صحیح ہے, جبکہ پتہ ہے کہ دنیا کتنی گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے. سچ اور جھوٹ کا امتیاز مشکل ہو گیا ہے. جھوٹی قسمیں کھا کھا کے لوگ لٹ پلٹ کر رہے ہیں. ایسی جگہ پر بھی یہی سوچ لیں گے کہ ایک مسلمان ہی تو بول رہا ہے. دنیا کا نظام یہ ہے کہ جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کا پروف بھی چاہتے ہیں. یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ اس کو جھوٹا بول رہے ہیں. پروف جو ہے نا ایک نظام ہے اطمینان کا. یہاں تو نہیں دیکھا گیا لیکن انڈیا پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں مسجدوں میں تو اپنے جوتے اٹھا کے رکھ لیتے ہیں. کیوں رکھتے بھائی؟ تو جو نماز کو آ رہے ہیں ان کو چور بول رہے ہیں آپ. نہیں, چور تو ہم کسی کو نہیں بول رہے, لیکن احتیاط ہم کر لے رہے اپنی. جتنا عدالت کا نظام ہے, خریداری کا نظام ہے, اس میں پروف مانگتے ہیں آپ. بھائی یہ مکان آپ کا ہے, اس کا کیا پروف ہے؟ یہ گاڑی آپ کی ہے, اس کا کیا پروف ہے؟ پولیس والا پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ گاڑی آپ کی ہے, کہیں گے ہاں, کہیں گے دکھاؤ ذرا پیپر دکھانا. تو کیا یہ بول رہا ہے کہ آپ چور ہیں؟
نہیں آپ سچے ہیں، آپ جو بول رہے ہیں اس میں سچ ہیں، ہم اس کا ثبوت چاہتے ہیں. ایک مسلمان جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے لیکن اس کا پروف ہے اس کے پاس، کیوں اس نے اطمینان حاصل نہیں کیا؟ کس بیس پہ امت اس پہ بھروسہ کرے؟ اور بھروسہ کرنے والا کس بیس پہ صحیح بھروسہ کرنے والا شمار کیا جائے گا؟ گنہگار نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا. ایسے موقع پر بھروسہ کرنے والا بھی گنہگار ہوگا. یہی تو بات ہے سمجھانے کی، اصل سمجھنے کی. تو میرے دوستو حضور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ بات پچھلے صحیفوں میں بتا دی گئی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، جو موسیٰ کے صحیفوں میں بھی سمجھائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں سمجھائی گئی ہے. حق تعالی شانہ ہمیں آخرت کو ترجیح دینے والا بنائے اور دنیا کے معاملے میں بقدر ضرورت اس میں مشغول ہونے والا، اس سے محبت نہیں رکھنے والا، اس کو کما کر صحیح جگہ پر خرچ کرنے والا، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنے والا بنا دے. اور جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں سنتیں پڑھ لی ہیں.